بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دانش اسٹوڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دانش اسٹوڈیو آپ سب بھائیوں کے لیے سیرت طیبہ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے چوتھی ہجری کے اہم واقعات لے کر آیا ہے۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے رجی کا المناک واقعہ جو کہ چوتھی ہجری میں رونما ہوا اس پر بات کی، اور اسی طرح دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے بیر معانہ کا واقعہ جو کہ ایک بہت بڑا المناک واقعہ تھا اس پر بات کی۔ آج ہم انشاءاللہ بنو نذیر کی مدینہ سے جلاوطنی پر گفتگو کریں گے۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو اشخاص کا قتل کیا تھا، تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، تو اس وجہ سے ان کا خون جو تھا وہ واجب الادا تھا۔ تو چونکہ بنو نذیر جو تھے وہ بھی بنو کلاب جو قبیلہ تھا اس کے حلیف تھے، تو ایک مسلمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خون بہا کا ادا کیا جانا تھا، اور ایک یہود کی طرف سے۔ بظاہر تو شروع میں یہود نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور خوشی سے تسلیم کر لیا کہ ہم ایک خون بہا ہماری طرف سے ادا کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بڑے احترام سے ایک دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور ایک شخص کو کہا کہ وہ اوپر جا کر ایک چکی کا پاٹ یا پتھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنے کی سازش رچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وہاں سے اٹھے، اور جو منافقین کی مجلس تھی وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے رجی کا المناک واقعہ اور بیر معانہ کے واقعات کی روشنی میں سازشیں تیار کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد منافقین نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مناظرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی مجلس کے لیے جانے کو تیار ہو گئے، لیکن وہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو مسلح ہتھیار سے لیس کر رکھا تھا، اور سازش رچا رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی بہت سی کوششیں منافقین نے کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیں، تاکہ یہ مدینہ میں جو کنٹرول ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ریاست مدینہ بنا لی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بھی پہلے سے آگاہی دے دی گئی، بتا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مناظرہ کرنے کو ترک کر دیا اور ان سے گفتگو کرنے سے منع فرما دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کا ایک خط ملا، جس میں بنو نذیر کے لیے لکھا گیا تھا کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، تو ورنہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آپ لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس وقت چکنے ہو گئے، اور یہ حالات بہت زیادہ نازک بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کی طرف سے جنگ کا بہت خطرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہل کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بہت ہی زیادہ حساس معاملے کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ اصل میں بنو نذیر تھے، وہ بنو قریظہ سے مدد لینا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے ہی بنو قریظہ سے معاہدہ کر لیا، اور یہ اس طرح ہر قسم کی منافقین اور یہودیوں سے مدد لینے سے محروم ہو گئے۔ 15 دن تک مکہ میں رہے، مدینہ شہر میں 15 دن تک رہے، اور اس کے بعد ہجرت کرنے پر جلاوطنی پر مجبور ہو گئے۔ تو انہوں نے 600 اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر مدینہ سے رخصت ہو گئے، مدینہ کو چھوڑ کر ترک وطن کر گئے۔ ان میں کچھ لوگ تو وادی قرا اور شام کی طرف چلے گئے، اور جو باقی تھے وہ جا کر خیبر میں پناہ گزیر ہو گئے۔ مدینہ سے بنو قریظہ کے چلے جانے سے مدینہ کے حالات بہت بہتر ہوئے، مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی فائدے بھی ہوئے۔
یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ایک اچھی بات تھی کہ منافقین جو مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے اندر سے، ان سے مسلمانوں نے چھٹکارا پا لیا تھا، اور مسلمانوں کی ترقی اور آگے بڑھنے کا یہ بھی ایک سبب بنا کہ جو بنو نذیر تھے وہ مدینہ سے چلے گئے۔ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ 4 میں انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اور اس پر بات کریں گے ذات الرقاع، جمادی الاول 4 ہجری میں ہونے والا واقعہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم آپ سے انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور اپنے ارد و گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا